أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں کا کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری، وہ پانی جو جاری نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، اور پھر اس میں غسل بھی نہ کرے۔ کوئی پانی ہے جو ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا پانی ہے جو جاری نہیں، جاری پانی بولتے ہیں جو نیا نیا پانی بدلتا رہتا ہے، نہریں جاری ہوتی ہے، اور ایک پانی ہے، ایک تالاب ہے، ایک کنواں ہے جس میں پانی رکا ہوا، پانی ٹھہرا ہوا ہے، ایسے پانی میں پیشاب کرنے سے شریعت نے روکا ہے۔ ایسے کسی بھی پانی میں شریعت نے پیشاب کرنے سے روکا ہے، لیکن یہاں پر شریعت نے قید لگایا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی سمندری سفر کر رہا ہے، کشتی کا سفر کر رہا ہے، بہت لمبا سفر ہے، تو ایسی صورت میں وہ سمندر میں پیشاب کر سکتا ہے، جاری پانی ہے، اسے فرق نہیں پڑنے والا ہے سمندر کے پانی میں۔ تو شریعت نے یہاں حکم دیا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو۔ ایسے کسی بھی پانی میں پیشاب مطلق یہ غلط بات ہے، لیکن جو پانی رکا ہوا ہے ایسے پانی میں شریعت نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، جو پانی جاری نہ ہو، اور ایسے پانی میں غسل کرنے سے بھی منع کیا، جو ٹھہرا ہوا پانی، کوئی انسان ناپاک ہے، جنبی ہے، اور ایسی حالت میں اس پانی میں جا کر کے غسل کر رہا ہے، ڈبکی مار رہا ہے جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، تو شریعت نے اس پہ بھی روکا ہے، کیونکہ وہ پانی آپ نے استعمال کر لیا، کسی دوسرے کے لیے وہ استعمال والا پانی نہیں بچے گا، اس لیے شریعت نے روکا ہے۔ پانی الگ سے لے لو اور پھر آ کر کے آپ غسل کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں اتنا زیادہ کیا ہے کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، تم میں کا کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، غسل نہ کرے، وہو جنب، اس حال میں کہ وہ ناپاک ہو۔ ناپاک آدمی کسی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ قالوا کیف یفعل یا ابا ہریرہ، لوگوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ کیسے غسل کریں گے؟ کوئی پانی ٹھہرا ہوا پانی ہے، رکا ہوا پانی ہے، ہمیں غسل کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں ہم کیسے غسل کریں گے؟ قال ابو ہریرہ نے کہا یتناولہ تناولا، اس پانی کو لے لینا اور الگ سے جا کر کے اس میں غسل کرنا، تالاب سے پانی نکالو اور الگ جا کر کے غسل کرو۔ اس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایک عقل مند انسان جو عقل رکھتا ہو، جس پانی میں پیشاب کیا گیا ہو، اس پانی میں عقل مند ایک ہوشیار انسان کبھی بھی غسل نہیں کر سکتا، اس لیے شریعت نے اس کو یہاں پر منع کیا۔ اور دیکھو یہ تو کم پانی کے بارے میں حساب ہے، اور اس لیے شریعت نے روکا ہے کہ کم پانی میں کوئی انسان پیشاب کرتا ہے یا کوئی گندگی کی چیز پھینکتا ہے، اس سے پانی کی بو جو اس کا مزہ ہوتا ہے وہ مزہ بدل سکتا ہے، پانی کا رنگ بدل سکتا ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے، ایسے پانی سے انسان پاکی حاصل نہیں کر سکتا، نہ وہ استعمال کر سکتا ہے جس کا مزہ بدل جائے، جس کا بو بدل جائے، جس پانی کا، وہ کم پانی ہوتا ہے۔ زیادہ پانی میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے، اور دیکھو یہاں پہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ کم پانی اور زیادہ پانی میں اختلاف ہے، کتنا پانی ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے، اور کتنا پانی ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے، قلیل اور کثیر، اسے قلیل کہا جاتا ہے اور کثیر کہا جاتا ہے۔ قلیل کا مطلب کم، کثیر کا مطلب زیادہ۔ تو قلیل پانی یہاں پہ بتایا گیا، کم سے کم جو ہے 227 لیٹر سے کم ہے پانی آج کے زمانے کے حساب سے، اس کو قلیل میں شمار کیا گیا، یعنی تھوڑا پانی ہے، ایسے پانی میں تو بالکل بھی پیشاب نہیں کرنا۔ اور کثیر بتایا گیا 227 لیٹر سے جتنا بھی زیادہ ہے، لیکن 227 لیٹر کے بعد بھی اگر کوئی پانی رکا ہوا ہے، ہمارے پیشاب کر دینے سے، ہمارے گندگی پھینک دینے کی وجہ سے اگر وہ پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا مزہ بدل جاتا ہے، اس کا بو بدل جاتا ہے، تو ایسی پانی کو بھی استعمال کرنا شریعت نے منع کیا ہے۔
लोगों का इख्तलाफ हो सकता है पानियों के सिलसिले में कि किसको ज्यादा पानी कहा गया, क्योंकि हर अइम्मा के नजदीक अलग अलग है। किसी ने कहा कि पानी के एक कोने से पानी को हिलाओ, अगर दूसरा कोना हिल जाता है तो समझो पानी कम है। लोगों ने ऐसे ऐसे मिसाल दी है। अगर नहीं हिलता है तो समझ जाओ कि पानी ज्यादा है, इसलिए कि तुम्हारी हरकत से वहां की हरकत दूसरा कोना हरकत नहीं कर पा रहा। अन जाबिरिन क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युबाल फिल माइर राकिद। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया। शरीयत ने बड़ी ताकीदन हुक्म दिया है कि कहीं भी पानी रुका हुआ है या किसी के इस्तेमाल के लिए, जानवर भी उसको इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे पानी में पेशाब करने से मना किया गया। अन साइब ने यजीद क़ाल ज़हबत बी ख़ालती इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि ज़हबत बी ख़ालती, मेरी खाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझे ले गई। ये साइब बिन यजीद कौन है? ये साइब बिन यजीद हजरत मैमूना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा है, आखिरी बीवी है, ये उनके भांजे हैं हजरत साइब बिन यजीद। तो हजरत मैमूना ने अपने भांजे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई और कहा, फ़क़ालत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न उख्ती, ये मेरा भांजा है, वजिउन, जो बहुत बीमार है, फमसह रासी, बीमार है तो किस लिए लेकर गए, यानी इनके लिए दुआ कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के ऊपर हाथ फेरा, वदआ ली बिल बरका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की। सुम्मा तवद्दा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया। फशरिबतु मिन वज़ूइही, तो हजरत साइब बिन यजीद कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने वजू किया तो फशरिबतु मिन वज़ूइही, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के पानी को पिया। सुम्मा कुन्तु खलफ ज़हरिही, और फिर कुन्तु मैं खड़ा हुआ, खल्फ ज़हरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ के पीछे। फनज़रतु इला खातिमिन नबुव्वा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महरे नबूवत को देखा। बैन कतफैही मिस्ल ज़िर्रल हजला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान था, दोनों कंधों के दरमियान आपका महरे नबूवत था। ये साइब बिन यजीद हजरत मैमूना के भांजे हैं। जब ये बीमार हुए तो इनकी खाला मैमूना नबी के पास ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करना था, कलाम करना था, वो आपने किया। और ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया तो मैंने उनका पानी पिया, उस वजू का पानी। इससे मुराद ये कि जो पानी वजू करने के बाद टब में बच गया था, उस पानी को इन्होंने पिया। इसलिए पहले जमाने में लोग क्या करते थे, आज तो नल का जमाना आ गया, लोग नल में वजू बनाते, वजू करने के बाद वो बचा हुआ पानी पी लिया करते थे। किसी चीज से जग मग वगैरह जो है उनसे वजू बनाने के बाद, पानी बचने के बाद इंसान पी लेता था। तो इन्होंने भी पिया और इन्होंने महरे नबूवत को देखा। पैगंबर के पीठ के पीछे दोनों शानों के दरमियान महरे नबूवत था, जहां पे लिखा हुआ था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पिछली किताबों में ये बात जिक्र है कि एक पैगंबर जो पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसके कंधों के दरमियान मोहम्मद लिखा होगा। ये महर लगा हुआ था, गोश्त का एक लुथरा जो है वो निकला हुआ था, गोश्त का एक लुथरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने के दरमियान निकला हुआ था। किसी को देखना होता कि वाकई ये पैगंबर है तो वो पहुंच जाता था। सलमान फारसी का कभी वाकया सुनिएगा, हजरत सलमान फारसी, इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कोशिशें की है, बहुत लंबी उम्र मिली थी इनको इस्लाम की खोज में। नबी के नबूवत से पहले, अभी नबी नहीं बने थे, नबी की नबूवत से पहले ही से वो इस्लाम की तलाश में थे, हक के दीन की तलाश में थे। इनको सच्चाई कब मिली? जब लोगों ने इनको बेच दिया मदीना के बाजारों में, मदीना के यहूदियों ने इनको खरीदा। और जब इन्होंने सुना कि मदीना में कोई पैगंबर आए हैं तो उन्होंने अल्लाह के नबी के पीछे पड़ गए और बार बार अल्लाह के नबी के पास जाते और पीछे जाकर के देखते। अल्लाह के नबी समझ गए कि यह आदमी हमारे महरे नबूवत को देखना चाहता, क्योंकि ये पिछली किताबें पढ़ के आ चुके थे, ये पादरी से मिलकर आए थे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے بعد فوراً کھول دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو. انہوں نے دیکھا اور چمٹ گئے پیچھے سے ہی. حضرت سلمان فارسی کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی پیغمبر ہے. تو جن کو یہ پتہ کرنا ہوتا تھا کہ واقعی عبداللہ کے بیٹے محمد پیغمبر ہیں, وہ جا کر کے مہر نبوت دیکھ لیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے درمیان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس پانی کے بارے میں جو پانی کسی جنگل میں ہو اور جنگل کے جو چرند ہوتے ہیں, جنگل کے جو خطرناک جانور ہوتے ہیں, مہلک جانور ہوتے ہیں, وہ جانور اس پانی میں آیا کرتے ہیں, اس پانی میں پیشاب کیا کرتے ہیں, اس پانی کو پیا کرتے ہیں, جنگلی جانور آ کر کے. اس پانی کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا اس پانی کو استعمال کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كان الماء قلتين, اگر پانی 2 قلہ یعنی 227 لیٹر پانی ہے تو لم يحمل الخبث, تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے. جو پانی قلیل تعداد میں ہے, بھلے سے اس میں درندے آ رہے ہیں, جانور آ رہے ہیں, اس کو پانی کو پی رہے ہیں, اس میں پیشاب کر رہے ہیں, اگر اس کی گندگی نہیں بدل رہی ہے, اس کا رنگ نہیں بدل رہا ہے, اس کا مزہ نہیں بدل رہا ہے, تو ایسی شریعت نے حکم دیا. اللہ کے نبی نے کہا وہ پانی ناپاک نہیں ہے. اگر زیادہ پانی ہے تو کم پانی ہوگا تو 227 سے کم پانی ہے, پیشاب کا ایک قطرہ بھی پڑنے کے بعد رنگ بدلے یا نہ بدلے, مزہ بدلے یا نہ بدلے, وہ پانی حرام ہے, اس پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, وہ پانی ناپاک ہے. ان ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انا اتوضا من بئر بضاعہ وهي بئر يلقى فيها الحیض. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول انا اتوضا من بئر بضاعہ, کیا ہم بئر بضاعہ سے وضو کر سکتے ہیں؟ بئر بضاعہ ایک کنواں کا نام ہے جو مدینے میں تھا. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس کنویں کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْض, وہ ایک ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے پھینکے جاتے تھے. وَلُحُومُ الْكِلَابِ, کتے کا گوشت پھینکا جاتا تھا. وَالنَّتُنُّ, انسان گندگی بھی اس میں پھینک دیا کرتا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الماء طہور, بے شک پانی پاک ہے, لا ينجس شیء, اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. کیا مطلب؟ یہ مطلق اللہ کے نبی نے کہا. مطلب یہ کہ اس کے اندر گندگی چلا بھی جائے, اگر پانی زیادہ ہے, کنواں ہے, پانی چینج ہوتا ہے, بدلتا ہے, ایسی صورت میں شریعت نے منع, ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ وہ پانی پاک ہے. بھلے سے گندگی جا رہا ہے اس میں, لیکن پانی کا رنگ نہیں بدل رہا, مزہ نہیں بدل رہا. اور بئر بضاعہ کے بارے میں اللہ کے نبی کو علم تھا, اس کنویں کے بارے میں کہ وہ پانی جاری پانی ہے, اس میں نیا پانی تبدیل ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتا. ہاں اگر قلیل تعداد میں, کم تعداد میں پانی ہے تو شریعت نے روکا ہے. یہ بئر بضاعہ کنویں کا نام ہے جو مدینے کے اندر واقع ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.